السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ الکہف مکی سورت، بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد 8ویں اور 10ویں سال کے بیچ میں نازل ہوئی. مکہ میں 110 آیات ہیں، 110 1577 یعنی 1577 کلمات ہیں، اور حروف کی تعداد 6360 ہے. اس سورت کی آیت نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اس سے سورت کا نام الکہف ہے. سورتوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے جو آپ کو وحی کے ذریعے بتائے گئے. پاروں کے نام تو بعد میں لوگوں نے خود رکھے ہیں، لیکن سورتوں کے نام الہامی ہے. کہف کا معنی غار ہے، کیو. غار بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن کہف اور غار میں فرق ہے. جب تنگ ہو تو غار کہلاتا ہے، اور کھلا ہو تو کہف کہلاتا ہے. سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. اس سے پچھلی سورت الاسراء کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ سبحان اللہ سے. اور اختتام وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کیا معنی ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا؟ اسے اللہ اکبر کبیرہ. تو گویا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے کلمات سے ان صورتوں کا آغاز اور اختتام ہو رہا ہے. سورۃ الکہف کے علاوہ سورۃ الفاتحہ، الانعام، سبا، فاطر کے شروع میں بھی الحمدللہ کہا گیا ہے، یعنی ان کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور الحمدللہ کیوں، کس بات پر الحمدللہ؟ کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. دیگر صورتوں میں بھی کتاب کے اتارنے کی وجہ سے اللہ کی حمد کا ذکر ہوا ہے. سورۃ الکہف قرآن پاک کی موسٹ پاپولر صورتوں میں سے ایک ہے. اس صورت کو عام طور پر لوگ جمعے کے دن پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس صورت کے کئی فضائل بتائے گئے ہیں. فضائل کا کیا معنی؟ ورچوز، فائدے. اس صورت کا پڑھنا باعث سکینت ہے، سکون کا باعث ہے. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا. دوسری روایت میں اس شخص کا نام اسید بن حزیر بتایا گیا ہے. اسد کہتے ہیں نا شیر کو، اس سے اسید بن حزیر. اس پر بادل چھایا ہوا تھا جو چکر کھا رہا تھا، یعنی موونگ کلاؤڈ، اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا. یعنی جو وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، کلاؤڈ قریب آ رہا تھا. تو ان کے قریب ہی ایک گھوڑا رسیوں میں بندھا ہوا تھا. تو وہ بدکنے لگا، یعنی اس نے جب یہ منظر دیکھا بادل کا اور بادل کے قریب آنے کا، وہ ڈر گیا. بدکنا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کا جیسے رسی توڑانے لگے، اپنی جگہ سے اچھلنے لگا. تو صحابی نے سورت پڑھنا بند کر دی اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ میرے ساتھ رات یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ نے فرمایا اقرأ فلان، اے شخص اسے پڑھتے رہتے.
کیونکہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی. یعنی یہ بادل دراصل کیا تھا؟ سکینت. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو الا ونزلت علیہم السکینہ، تو وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر. تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں، کوئی عام سی بات نہیں. یہ دنیا کے ہر کام سے مختلف ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے، یعنی تعلیم قرآن، تعلم قرآن. قرآن خواہ خود پڑھا جائے، سیکھا جائے یا سکھایا جائے، یہ سب چیزیں رحمت کا باعث بنتی، سکینت کا باعث بنتی. آج کے دور میں لوگ سکون کی تلاش میں ہیں. سکون کا راستہ ان کے لیے کھلا ہے، لیکن وہ ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ سکون دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. جبکہ سکون کس پر نازل ہوتا ہے، کہاں نازل ہوتا ہے، کب نازل ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. تو اس سورت کا پڑھنا اس حدیث کے مطابق سکینت کا نازل ہونے کا سبب ہے. ایسی سکینت جو دیکھی بھی گئی، جو صحابی نے دیکھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. تو یہ متفق علیہ روایت ہے. دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس سورت کا پڑھنا ہر جمعے کے دن خاص طور پر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یعنی ان دو جمعوں کے درمیان نور کا باعث ہوتا ہے. مستدرک حاکم اور سنن بہقی کی روایت کے مطابق ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے گا تو یہ سورت ان جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کا باعث ہوگی. نور سے مراد یہاں گائیڈنس ہے، ہدایت، رہنمائی. کیونکہ روشنی کس کے لیے ہوتی ہے، کس کام کے لیے؟ روشنی سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ روشنی سے راستہ نظر آتا ہے نا. اگر اندھیرا ہو جائے تو راستہ نظر نہیں آتا. سورۃ ابراہیم کے شروع میں آتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب، اسے ہم نے اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ. تو اندھیرے کس کے اندھیرے ہیں؟ کفر کے، گمراہی کے. اور روشنی ہدایت کی، ایمان کی. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. تو جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور، یعنی اللہ کی طرف سے مختلف معاملات میں، مختلف کنفیوژنز میں اس کو کیا ملتا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی ملتی رہتی. پھر اسی طرح اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کا حفظ کرنا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے. مسند احمد، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے گا، حفظہ یعنی زبانی یاد کر لے گا، عصم من الدجال، وہ دجال سے محفوظ کر دیا جائے گا. اور دجال کیا ہے؟ کچھ معلوم ہے دجال کے بارے میں؟ اس زمین پر جب سے دنیا بنی اور قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھائی، جو کہاں پڑھی جاتی؟ نماز کے اختتام پر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. تو جو شخص ان آیتوں کو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا ایمان محفوظ رہے گا. بعض روایات میں آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے. اسی طرح اس سورت کا پڑھنا قیامت کے دن انسان کے لیے روشنی کا سبب ہوگا. قیامت کے دن بھی اندھیرے ہوں گے نا. حدیث میں آتا ہے من قرأ سورۃ الکہف کما نزلت کانت لہ نورا یوم القیامہ. جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا جس طرح یہ نازل ہوئی ہے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی. یعنی اس طرح پڑھا جس طرح یہ نازل ہوئی. مراد اس سے کیا ہے؟ صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح قرات کے ساتھ. تو یہ ہے سورۃ الکہف کے فائدے، فضائل